اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود اور یہودیوں نے کہا لیست النصارى على شيء عیسائی کسی چیز پر بھی نہیں ہیں وقالت النصارى اور عیسائیوں نے کہا لیست الیہود علی شیء یہودی کسی چیز پر بھی نہیں وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں کذالک قال الذین اسی طرح کہا ان لوگوں نے بھی لا یعلمون جو نہیں جانتے مثل قولہم ان کی قول کی طرح فاللہ یحکم بینہم اللہ تعالی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو یہودی ہو یا عیسائی، یہودی یا عیسائی کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم یہ ان کی آرزویں ہی ہیں، خواہشات ہی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اپنے اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، تو لہذا آپ انہیں کہیں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے کی دلیل دو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں اہل کتاب ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے بھی بڑے سخت مخالف ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کسی دین کسی مذہب پر ہیں ہی نہیں، عیسائیت کے مذہب کو وہ باطل قرار دیتے تھے، ایسے ہی عیسائی یہودیت کو باطل قرار دیتے تھے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ یہ دونوں یہودی بھی عیسائی بھی کتاب پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس تورات ہے، تورات میں انجیل کا ذکر موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، کتاب پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود تعصب اور ضد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر کسی دین مذہب پر نہیں ہے۔ اور عیسائی یہ جانتے تھے تورات کے نازل ہونے کو، موسیٰ علیہ السلام کے نبی پیغمبر ہونے کو، انجیل میں ان باتوں کا ذکر موجود تھا۔ انجیل پڑھنے کے باوجود، کتاب پڑھنے کے باوجود وہ کہتے تھے کہ یہودی کسی دین کسی مذہب پر نہیں۔ اور پھر یہود و نصارہ کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم جو نہیں جانتے وہ بھی انہی کی باتوں کی طرح باتیں بناتے ہیں۔ نہیں جانتے یعنی وحی کا علم نہیں رکھتے، یا علم سے مراد وحی کا علم ہے۔ یہود و نصارہ کے پاس تو وحی کا علم ہے، یہود کے پاس وحی کا علم تورات کی شکل میں، نصارہ عیسائیوں کے پاس وحی کا علم انجیل کی شکل میں موجود ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کے رہنے والے بت پرست ان کے پاس وحی کا کوئی علم نہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی حق سچ پر ہیں، ہمارے علاوہ باقی اور سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو سچا باقی سب کو جھوٹا، عیسائی اپنے آپ کو سچا باقی سب کو جھوٹا، اور جن کے پاس وحی کا علم نہیں، جو جاہل ہیں وحی کے علوم سے، مشرک، وہ بھی کہتے ہیں ہم سچے باقی سارے جھوٹے۔ آج بھی لوگوں کا یہی انداز اور طریقہ کار ہے، جانتے ہیں کہ ہمارے مد مقابل کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہے، لیکن پھر بھی ان کو لا مذہب، بد مذہب،
بد عقیدہ اس طرح کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ پتہ ہے ان کو، کتاب و سنت کے دلائل دیتے ہیں، لیکن پھر بھی لا مدد کہتے ہیں۔ اور یہ جن کے پاس وحی کا علم ہے ان کی بھی یہ حالت ہے، اور جن کے پاس وحی کا علم نہیں، جیسے دہریے قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو منکر ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سچا اور اپنے علاوہ باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ یہ شروع سے ہی ان کا معاملہ ایسے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس چیز کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ان کے مابین فیصلہ کر دے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے، منع مساجد اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ اللہ کا نام مساجد میں ذکر کرنے سے جو آدمی روکے، وسعی فی خرابیہا، اور ان مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، بے آباد کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ یہ ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ظلم کے حرام اور ناجائز ہونے پر سب کا اتفاق ہے کہ ظلم کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، غلط کام ہے۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی مساجد سے، اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے، اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے، مسجدوں میں مسجد کو ویران اور بے آباد کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ یہ کام مشرکوں نے بھی کیا، اہل مکہ نے، جو اپنے علاوہ باقی سب کو غلط اور گمراہ کہتے تھے، کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، بلکہ ہجرت سے پہلے بھی بیت اللہ میں نمازیں پڑھنے سے مسلمانوں کو انہوں نے روکا، پھر جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو پھر حج عمرہ کرنے سے بھی ان کو روک دیا، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ ہوئی اور کہا اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اب چلے جاؤ اگلے سال آنا۔ وہاں پہنچے ہوئے کو صلح کر کے معاہدہ کر کے واپس بھیج دیا۔ ظلم کو سارے ناجائز کہتے ہو کہ غلط کام ہے، تو یہ بھی تو ظلم ہے، اور اس سے بڑا ظلم اور ہوگا کیا کہ بیت اللہ سے، اللہ کے گھر سے، مسجد حرام سے لوگوں کو منع کر دیا ہے۔ وہ آئے کس لیے تھے؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح یہودی جب بیت المقدس پر قابض تھے، عیسائیوں کا داخلہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا، اور عیسائی جب اس پر قابض اور غالب آ گئے، انہوں نے یہودیوں کو بے دخل کر دیا۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ان تینوں گروہوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مشرکوں کو، سب کو بالآخر بے دخل کر دیا اپنی مساجد سے۔ مکہ فتح ہوا، بیت اللہ، مسجد حرام مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے حکم دے دیا کہ مسجد حرام میں کوئی مشرک داخل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کوئی مشرک آج کے بعد حج نہیں کرے گا، بیت اللہ کا کوئی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ یہ سارے کام مشرک کرتے تھے، منع کر دیا۔ اور یہودیوں کے بارے میں حکم دیا کہ اخرجوا اليہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے انہیں باہر نکال دو۔ بیت المقدس بھی بالآخر فتح ہو گیا، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس یہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، یہودی وہاں سے بھی بے دخل کر دیے گئے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کی مساجد سے لوگوں کو منع کرنا، اور اس کی سزا اور نتیجہ کیا ہوگا کہ خود بے دخل ہو جائیں گے مساجد سے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں، انہوں نے مسجدوں کے اوپر، اپنے مسجدوں کے بیرونی دروازے پر لکھ کے لگایا ہوتا ہے یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، اس میں کوئی دوسرے مسلک کا نماز پڑھنے کے لیے داخل نہ ہو۔
مسجدوں کے بیرونی گیٹ پر باقاعدہ بورڈ لکھ کر آویزاں کیے ہوئے ہیں۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے اس کو روکنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر مساجد میں کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، مسجدوں کو بے آباد ویران کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اولئک یہی لوگ ما کان لهم ان يدخلوها، ان کے لائق نہیں ہے کہ یہ ان مساجد میں داخل ہوں، یہ اس قابل نہیں کہ یہ مسجدوں میں آئیں۔ منع دوسروں کو کرتے ہیں مسجد میں آنے سے، تو یہ خود اس قابل نہیں ہے کہ مسجدوں میں آئیں، الا خائفین، اللہ کے ڈرتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے آئیں اور چپ کر کے عبادت کریں اور واپس جائیں۔ ڈرتے ہوئے آئیں تو یہ آئیں، وگرنہ مسجدوں میں یہ آنے کے قابل ہی نہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں رسوا ہوئے مشرک بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں رسوا کیا، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور وبا بھی ہے، وہ چھوٹے بچے مسجد میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، بچے آخر بچے ہوتے ہیں اور انہیں شور کرنا ہے، شرارت کرنی ہے، بھاگنا دوڑنا بھی ہے، یہ سارے کام بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اگر کبھی بچے وہ کچھ شور شرابہ کر دیں جماعت کے دوران، تو اتنا شور بچوں کا نہیں ہوتا نماز میں جتنا سلام پھیرنے کے بعد بچوں کو ڈانٹنے والوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بچے آتے تھے مسجدوں میں، بچے روتے بھی تھے، شور بھی ہوتا تھا ان کا۔ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن اپنے پیچھے بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو ان کی خاطر نماز مختصر کر دیتا ہوں، کہیں اس کی ماں کی مامتا بے چین نہ ہو جائے۔ بچوں کے شور کی وجہ سے، بچوں کے رونے کی وجہ سے نماز کو مختصر کیا ہے، منع نہیں کیا کہ بچوں کو مسجد میں نہ لایا کرو۔ آج کسی کا کوئی بچہ آ کے مسجد میں شرارت کر دے، بس وہ بچے کی بھی شامت آ جاتی ہے اور لانے والے کی بھی شامت آ جاتی ہے، اور ایسا بدظن ہوتا ہے کہ دوبارہ مسجد میں آتا ہی نہیں۔ اور یہی بابے جب قبریں ان کی جھکنے لگتی ہیں، وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ جی نوجوان نسل کو پتہ نہیں کیا نماز پڑھنے ہی نہیں آتے۔ وہ جب چھوٹے بچے تھے وہ بڑوں نے ان کو ایسا ڈراوا دیا کہ وہ اب مسجد میں آتے ہی نہیں، پتہ نہیں مسجد میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ تو وہ جب بڑے ہوتے ہیں مسجدوں سے دور ہی رہتے ہیں۔ تو بچوں کو مسجدوں میں لانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا بچہ؟ پیشاب ہی کر دے گا نا مسجد میں، اس سے بڑا اور اس نے کیا کام کر لینا؟ پیشاب کر دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا یا زمین پھٹ جائے گی؟ پیشاب کر دیا دھو دو۔ ایک عرابی دیہاتی وہ آیا مسجد میں اور آ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام اس کو روکنے کے لیے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تسلی سے اس نے پیشاب کیا۔ جب پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈول بھر کے لاؤ، جہاں اس نے پیشاب کیا تھا اس پر بہا دیا۔ مسجد پاک ہو گئی۔ اس دیہاتی کو کہا کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا۔ وہ اچھا بھلا آدمی تھا، سمجھدار، مسجد کے آداب کا نہیں پتا تھا، اس نے سمجھا بس جیسے کونے میں بیٹھے پیشاب کر دیے یہاں پر بھی پیشاب کر دیا۔ پیار کے ساتھ اس کو سمجھا دیا کہ ایسا کام نہیں کرنا۔ تو بچے بے سمجھ ہوتے ہیں، اگر وہ پیشاب بھی کر دیں تو پھر بھی کون سی آفت آ جائے گی؟ ان کو سمجھائیں کہ یہ مساجد میں یہ کام نہیں کرتے، پیشاب کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ پیشاب اگر نماز کے دوران آپ کو آ ہی گیا تو صف پہ نہ کھڑے رہو، سب چھوڑ کے چلے جاؤ، واش روم میں جا کے پیشاب کرو، پھر واپس آ کے شامل ہو جاؤ۔ ان کو تربیت دے، سمجھائیں۔ اور پھر یہ آدمی اب چونکہ صحابہ کرام ان کو ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچایا۔ اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا،
اے اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کرنا، ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحم نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تو نے اللہ کی بڑی وسیع رحمت کو بڑا سکیر کے رکھ دیا ہے، مختصر کر دیا۔ یہ اثر ہے، اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے تو وہ یہی کہے گا اس پر اللہ رحم نہ کرے، پیار سے سمجھائیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو یہ بھی مساجد سے روکنے کا ایک انداز اور طریقہ کار ہے، اس سے بھی اجتناب کریں، بلکہ خود بھی بچوں کو چھوٹوں کو لے کے آئیں مسجد میں، وہ دیکھیں مسجد کے ماحول سے آشنا ہوں، ان کا دل یہاں پہ لگے۔ شروع میں پہلے دن بچہ سکول جائے چاہے مسجد جائے وہ ڈرتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ وہاں پہ کیا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اس کا دل لگ جاتا ہے۔ تو بچوں کو ذوق شوق دلائیں، مسجد میں لانے کے لیے صحابہ کرام تو بڑی محنت اور کوششیں کاوشیں کیا کرتے تھے۔ وہ ام سلیمہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا، واپسی پہ ان کو چکندر کھلایا کرتی۔ ترغیب کی ایک قسم ہے، ایک طریقہ ہے ترغیب دینے کا، مساجد میں آنے کا۔ تو بچوں کو لالچ دے کے ترغیب دے کے مسجد میں لایا جائے، ان کی وہ چھوٹی موٹی جو شرارتیں ان کو برداشت کرنا چاہیے، بچوں کو بھگانا نہیں چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مساجد کو ویران کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، بچوں کو ڈانٹنا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو وہاں ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہی ہے۔ یہ مشرکین یہود و نصارہ منع کرتے تھے اللہ کے گھروں میں، اللہ کی مساجد سے مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے بھی ہے، جہاں پر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو گے نماز ہو جائے گی۔ اور دوسرا معنی کہ جس جانب بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے نماز ہو جائے گی۔ اگر جانب والا معنی کرے تو یہ خاص حکم ہے، جنگ کے دوران، سفر کے دوران، نفلی نماز کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران نفل پڑھتے، وتر بھی پڑھتے سفر کے دوران سواری پر، حیث توجہت بہ ناقتہ، جس طرح بھی منہ آ جاتا سواری کا۔ فرض نماز کے لیے لازمی ہے قبلہ روح ہونا، نفل نماز کے لیے قبلہ روح ہونا لازم اور ضروری نہیں۔ قبلے کے علاوہ کسی اور جانب بھی اگر ہو، سواری پہ بندہ سوار، رخ کسی اور جانب ہے، تب بھی نفل پڑھ سکتا ہے، نفل پڑھنے میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں۔ ایسے ہی حالت جنگ میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی قبلے کی طرف رخ نہ کرنا جائز ہے۔ ان خفتم فرجالا او رکبانا، خوف اگر دشمن کا زیادہ ہو، گھمسان کا رن ہے، تو بھاگتے دوڑتے چلتے پھرتے نماز ادا کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا مقصود ہے، تو جس جانب بھی منہ کرو گے مقصد پورا ہو جائے گا۔ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں پر اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کا چہرہ ہے۔ چہرے سے کچھ لوگ جہت مراد لیتے ہیں، سمت، تو یہ تعویل ہے جو کہ غلط اور ناجائز ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پر ہم ایمان لاتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، تعویل نہیں کرنی، تشبیہ اللہ کی صفت کو نہیں دینی، اللہ کے چہرے کو مخلوق کے چہرے کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی، انکار بھی نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے ہی نہیں، ایسا بھی نہیں۔ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا چہرہ وہیں پر ہے۔ اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کے شایان شان ہے ویسے اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، خوب علم رکھنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ سبحانہ، اللہ نے ان کے اس قول کا جواب دیا ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ اگر اولاد اللہ تعالیٰ بنائے، اولاد کمزوری ہے، ضرورت ہے بندے کو اولاد کی، اولاد بندہ طلب کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی
ایسی کمزوریوں سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اسی کا ہے۔ بلکہ لہو اس اللہ کے لیے ہی ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آسمان و زمین کی ساری مخلوق، فرشتے، جنوں، انس، سب یہ اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہیں، اللہ کے مملوکہ ہیں۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو یہ دوسرا جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ایک تو یہ کہ اولاد کا ہونا کمزوری ہے، اللہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تو یہ سارے کے سارے مملوک اور غلام ہیں، اور بیٹا غلام نہیں ہوتا، بلکہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیٹے کا مالک بن جائے، جنگ میں قید ہو کے آئے بیٹا اور غنائم کی تقسیم کے دوران وہ قیدی بیٹا باپ کی ملک میں آ جائے تو وہ اپنے آپ ہی آزاد ہو جاتا ہے، آزاد کیے بغیر۔ ذی رحم محرم کا اگر کوئی مالک بنتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ملکیت اور بلوغت یہ جمع نہیں ہوتے، اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ دوسرا جواب دیا ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا ہے کل اللہ قانتون، سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب اولاد وہ چاہیے ہوتی ہے اطاعت گزاری کے لیے، فرما برداری کے لیے، کہ بندے کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے کام آئے۔ تو زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے مطیع و فرما بردار ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا، تو اللہ کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا موجد ہے، بدیع پیدا کرنے والا، ایسا پیدا کرنے والا جو نمونے کے بغیر بنائے، جس کے سامنے کوئی نمونہ موجود نہ ہو، بغیر نمونے کے بنانے والا ہوتا ہے بدیع۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا انوکھا موجد ہے، اس کو بغیر نمونے کے بنانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ تو صرف اسے کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اولاد کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ کو جو کام بھی درکار ہو اللہ نے کن کہنا ہے، کام ہو جائے گا، کسی دوسرے معاون کی ضرورت ہی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ یہ چوتھا جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ جو کن فیکون ہے، اس کا معنی بھی عام لوگ بڑا عجیب و غریب سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کہہ دے کام فوراً ہو جائے۔ کن فیکون میں جو ایک کونی یعنی کہ تکوین اور پیدائش اور کسی کام کے ہونے کے لیے جو وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدر کیا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو وہ اپنا پورا وقت گزار کے پھر کام مکمل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اندازے ہر کام کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ یہ کام اتنے وقت میں ہونا ہے، یہ اتنے وقت میں ہونا ہے، یہ اتنے وقت میں ہونا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اولاد کے لیے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، تو اب کیا ہوگا؟ اگلے علم ہے بچہ تو نہیں ہاتھ میں آ جائے گا، اس کا ایک پروسیس ہے، وہ پورا ہوگا، اس پر وقت لگے گا، وہ کام پورا ہو جائے گا۔ وہ بانس کو ہی لگائے گا تو درختوں کے ترابر ہونے پر وقت لگے گا، پھل اس کو لگنے پر ٹائم لگے گا۔ ایک یعنی کونی امر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ اپنا پورا وقت لے گا، وقت لینے کے بعد ہوگا، مکمل ہو جائے گا۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، یعنی وحی کا علم جو نہیں رکھتے، جاہل لوگ، وہ کہتے ہیں لولا يكلمنا الله، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتينا آية، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، براہ راست اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو، یا ہمیں کوئی نشانی اللہ دے، انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم،
ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی انہی کی باتوں کی طرح باتیں بنائی. وہ بھی ایسے کہا کرتے تھے اپنے سابقہ انبیاء کو. تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں بڑے ملتے جلتے ہیں، سوچیں ایک جیسی ہیں مشرکوں کی. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں کھول کر واضح کر کے بیان کر دی ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیرا خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جہنم والوں کے بارے میں آپ سوال نہیں کیے جائیں گے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے. آپ کا کام ہے بشیر اور نذیر، خوشخبری دینا اور ڈرانا. یہ دونوں کام ہیں، خوف اور طمع. کسی بھی صورت میں کوئی ایمان لے آئے. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے عمومی جو انداز اور طریقہ کار رکھا ہے وہ انذار کا ہے، ڈرانے کا، کہ عذاب سے اللہ تعالیٰ ڈرا کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور پھر بعد میں ڈرنے والوں کو خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ سناتا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو مکمل قرآن مجید میں یہی اسلوب اور انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا بجا اختیار کیا ہے. پہلے ڈرایا ہے اور پھر ڈر جانے والوں کو خوشخبری دی کہ جو ڈر جائے، گناہوں سے بچ جائے، اس کے لیے خوشخبری ہے. تو اگر یہی اسلوب آج کل کوئی خطبہ جمعہ میں، وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں اپنا لے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. مولوی ڈراتے ہی رہتے ہیں، ڈراتے ہی رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دونوں کام دیے ہیں، بشیرن نذیرن. دو کام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرانا بھی، خوشخبری دینا بھی. اور خوشخبری اس کے لیے ہے جو ڈر گیا. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے اس نے روک لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ڈر جانے والے کے لیے خوشخبری ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور نہیں، ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ کہ آپ ان کے ملت، ان کے دین کی پیروی کریں. یہود و نصارہ کو آپ خوش کرنے کی کوشش جتنی مرضی کر لیں، جو مرضی ان کے مطالبے مانتے جائیں، وہ کبھی مسلمانوں پہ راضی نہیں ہوں گے. راضی کب ہوں گے؟ جب آپ کفر اختیار کر لیں، یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، پھر یہ آپ پہ راضی ہوں گے، مگر نہ کسی صورت میں راضی نہیں. اور یہ بات آج ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ ان کے دو مور کے آرڈر کو سر تسلیم خم کر کے مانتے جا رہے ہیں. جو مطالبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی یہ بھی کر لیں، آپ راضی ہو جائیں، آپ کی خاطر یہ بھی کر لیں جی، یہ بھی کر لیں. اور انہوں نے راضی کبھی ہونا نہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے ملت، ان کے دین کی پیروی کر لیں. قل کہہ دیجئے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت، وحی الہی، یہی ہدایت کا سرچشمہ ہے. لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں، بزرگوں کے اقوال، ائمہ فقہا کی باتیں، وہ ہدایت نہیں. ہدایت اللہ کی طرف سے جو آئے گی وہی ہوگی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گئے، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آپ کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا. اگر یہود و نصارہ کی آرزوؤں اور خواہشات کی پیروی شروع کر دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوٹ جائے گا. جب اللہ کا ساتھ چھوٹ جائے گا، پھر ذلت، رسوائی، افگندگی، پریشانی یہی مقدر ٹھہرے گی. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ،
وہی اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ اور جو اس کا انکار کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہی لوگ خسارہ پانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہیں. یعنی اہل کتاب میں سے بھی کتاب کی کما حقہ تلاوت کرنے والے موجود تھے. کما حقہ تلاوت کتاب کی کرنا، آج کل کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کے تلفظ کو صحیح طور پر ادا کرنا یہی تلاوت کا حق ہے. نہیں، صرف اتنا سا کام تلاوت کا حق نہیں ہے. حق کا تلاوت ہی حق تلاوت ہے کہ اس کو صحیح طور پر پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی جائے. یہ تین کام ہیں حق تلاوت کا. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دیگر وہ صحابہ کرام جو یہودیت سے اسلام میں داخل ہوئے، یہ وہ لوگ تھے یتلونہ حق تلاوت ہی کہ تورات انہوں نے پڑھی اور اس کا حق ادا کیا، کہ تورات میں جو احکام تھے ان کے مطابق زندگی گزاری. تورات میں حکم تھا نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا، یہ ایمان لائے. یہ ہے یتلونہ حق تلاوت ہی. فَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو کفر کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا نبی آخر الزمان پر، جنہوں نے اس کی کما حقہ تلاوت کی ہے، اولئک یؤمنون بہ وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور جو ایمان نہیں لاتے مطلب یہ اس کتاب کی تورات کی کما حقہ تلاوت نہیں کرتے، اور یہی کافر ہیں اور خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.